نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر وقال الله تعالى في قرآن العظيم انا انزلناه في ليلة مباركة فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج جس موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اوان ٹی وی پی کے کو جن ناظرین نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو جس موضوع کی طرف میں آج آنا چاہ رہا ہوں اور کچھ نکات واضح کرنے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو کچھ طویل ہو جائے، وہ ہے آج یعنی شب برات۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا ان نکات کو واضح کرنے کی جو مختلف سوالات گردش کرتے ہیں، جن میں یہ کہ شب برات کیا ہے، شب برات کی حقیقت کیا ہے، کیا شب برات کو بطور تہوار منانا جائز ہے، کیا تقدیر کے فیصلے یا موت اور زندگی کے فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں، اور کیا شب برات کی رات یعنی 14 اور 15 شعبان کی رات جو آج کی رات ہوگی، اس رات کو عبادت کا کوئی اضافی ثواب یا اضافی اہمیت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو، ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو اس رات کا نام ہے شب براءت، اب عربی میں یا عرب کے اندر ایسا کوئی نام اس رات کے لیے وجود پذیر نہیں ہے۔ عرب کہتے ہیں لیل من نصف شعبان، یعنی شعبان کے آدھ و آدھ بیچ کی رات۔ ظاہر سی بات ہے آج 15 شعبان کی رات ہوگی تو آگے 14 دن ہے یا 15 دن ہے، تو یہ بیچ کی رات ہے۔ اور اگر وضاحت کی جائے تو تکنیکی طور پر بھی اس نام کے اندر ذوف موجود ہے۔ نمبر 1، شب کے معنی، شب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہیں۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، معذرت چاہوں گا، شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہیں، اور براءت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیزاری اور دوری کے ہیں۔ تو اگر ان دو لفظوں کو ہم ملا دیں، جس طرح کہ اس کا نام بنایا گیا شب براءت یعنی بیزاری اور دوری کی رات، تو کس سے بیزاری اور دوری کی رات؟ سورہ توبہ شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے اور منافقین سے بیزار ہیں۔ سورہ توبہ کی پہلی آیت، وہاں پہ لفظ برات استعمال ہوا۔ اب شب برات کا مطلب ہے دوری اور بیزاری کی رات، تو کس سے دوری اور بیزاری کی رات؟ اس کی کوئی وضاحت، اس نام کی کوئی وضاحت محدثین کے پاس، محققین کے پاس، مفسرین کے پاس، من جملہ مسالک احناف کے اندر، دیوبند کے اندر، شافعی، مالکی، امام احمد، ائمہ اربعہ جو چاروں ہیں ان کے حوالے سے کہیں نہیں ملتی، نہ حدیث میں اس کو شب برات کہیں کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی۔ نمبر 2، میں تھوڑا اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس میں اگر میں بہت طویل جاؤں گا تو پھر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ نمبر 2، کیا اس رات میں قبرستان جانا جائز ہے؟ یا اس رات میں خصوصی طور پہ قبرستان جانے کا اہتمام کرنا چاہیے
عموماً لوگ حدیث جو کوٹ کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر قبرستان گئے اور ام المومنین بھی پیچھے چلی گئیں، آپ سب نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی۔ نمبر ایک یہ کہ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے، کیونکہ جمہور علماء اور ائمہ محققین مفسرین محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس ضعیف کی سند نہیں ہے، نہ حسن ہے نہ صحیح ہے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو اگر اٹھ کر قبرستان گئے تو سنت طریقہ یہ تھا کہ اس رات کو آپ خفیہ طریقے سے قبرستان گئے، یعنی چپکے سے اٹھے قبرستان گئے اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں جو قبرستان جانے کا طریقہ ہے، مٹھائیاں بانٹنے کا طریقہ ہے، گروہ در گروہ قبرستان جانے کا طریقہ ہے، وہ سنت کے بالکل منافی ہے، اس کا سنت سے کوئی کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں اس بات کی کہ کیا اسے بطور تہوار منانا درست ہے، یعنی اس میں خاصیت کے ساتھ، دیکھیں تہوار کو تہوار کہنا ضروری نہیں ہوتا، آپ کے اعمال بتاتے ہیں کہ یہ آپ اس کو بطور تہوار منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے، تو اس کو بطور تہوار منانا، اس رات کو خوشبو لگانا، اہتمام سے نہانا دھونا، یہ ذہن میں رکھ کے کہ آج شب برات یا 15 شعبان کی رات ہے، اس نیت کے ساتھ نہانا دھونا، غسل کرنا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حلوہ پکانا، بانٹنا، لوگوں کے گھروں میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اشیاء بھیجنا منگوانا، قبرستان میں چراغاں کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، قبرستان میں فروٹ وغیرہ لے کر جانا، یہ تمام بدعات ہیں، ان کا حدیث اور قرآن اور سنت سے کسی بھی قسم کا، حتیٰ کہ فقہ سے بھی کسی قسم کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس رات کو بطور تہوار، اسلامی کانسیپٹ جو تہوار کا ہے وہ تہوار دن میں منائے جاتے ہیں، عید الفطر دن میں منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ دن میں منایا جاتا ہے، جمعے کی فضیلت ہے تو جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اسلام میں رات کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ نے رات تمہارے لیے لباس اور ڈھکنے والی چیز کو بنا کر بھیجا، قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تاکہ تم اس میں تسکین حاصل کرو۔ لہٰذا رات کو صرف یا تو آرام کیا جا سکتا ہے یا عبادت کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ رات کو قبرستان جانے کا جو کانسیپٹ ہے اور اس رات کو بطور تہوار اس دن کو منانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث تو سن رکھی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے تک پہنچیں گے، حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے ان کے وضو کے اعضاء یعنی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، تو میں انہیں اپنی طرف بلاؤں گا، جو ہی وہ میرے قریب آئیں گے تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے اور فرمائیں گے سوکن سوکن، تو میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ کے رسول یہ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے دین میں ایسی باتیں ایجاد کر لی تھیں جن کا حکم آپ نے نہیں دیا تھا، تو لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں اس دن سے بچائے کہ ہمارا اور اللہ کے نبی کے درمیان فرشتے پردہ حائل کریں۔ لہٰذا اس رات کا سنت تہوار منانے کا سنت سے اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ کیا اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا اس رات میں اگلے ایک سال کے اندر ہونے والے دنیا کے اندر معاملات اور واقعات کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جاتا ہے؟ کیا اس رات کے اندر فرشتے احکامات لے کر اترتے ہیں؟ تو قرآن کریم میں جو میں نے 2 سورتوں کی آیات شروع میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ان کے اندر اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فرشتے بکھرتے ہیں یا فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر حکمت کے کام کے ساتھ۔ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو نہایت ہی صراحتاً اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کی معیت میں فرشتے تمام احکامات لے کر اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، بے شک یہ رات طلوع آفتاب تک سلامتی کی ہے۔ تو لہٰذا اس رات کے اندر کسی بھی قسم کے امر کے نازل ہونے، تقدیر کے فیصلوں اور مختلف احکامات لے کر فرشتوں کے نزول کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے۔ ہاں اس معاملے میں کچھ ضعیف، بہت ہی زیادہ ذوف کے ساتھ روایات ضرور موجود ہیں کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ علماء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی حدیث تواتر ہو، یعنی کوئی حدیث ایسی ہو جس کی سند کے اندر کوئی انقطاع موجود نہ ہو، لیکن وہ حدیث بھی قرآن کی نص کے اوپر، قرآن کی نص سے حاصل ہونے والی نص سے ٹکرا جائے، تو قرآن کی آیت کی تعویل پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس میں تو کوئی تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہی نہیں ہے کہ اس رات کو مختلف فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ جو بات آتی ہے کہ جی 2 اشخاص کے علاوہ کسی کو معافی نہیں ملے گی، جو دل میں کینہ رکھتا ہو یا جو شراب پیتا ہو، یہ تمام روایات احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس رات کو اس معنی میں لینا کہ اس رات کو اگلے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری ایک اور بات جو بہت اہم ہے، یہ چوتھی بات میں ابھی کرنے جا رہا ہوں، کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا اس رات میں اضافی عبادت کا کوئی اضافی ثواب ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ جمہور علماء جن میں بڑے بڑے نام بھی ہیں، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ جیسے مجتہدین بھی ہیں، وقت کے امام بھی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اس رات کے اندر اضافی عبادت کا جو ثواب ہے وہ ضرور ملتا ہے، یعنی اضافی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے بھی ان کا بھی یہ اپنا امام شافعی نے بیان کیا کہ اس حوالے سے تمام احادیث ضعیف ہیں، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں فقہ کا ایک اصول ہے محدثین کا کہ جب ضعیف حدیث کسی معاملے کے اوپر بہت زیادہ ہوں، یہ میں پھر دہرا دوں، کسی معاملے کے اوپر ضعیف احادیث بہت زیادہ ہوں تو ان کو حدیث حسن کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر عمل جائز قرار دے دیا جاتا ہے مجتہدین کی جانب سے، یا مباح قرار دے دیا جاتا ہے کہ آپ عمل کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، عمل نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ضعیف احادیث موجود ہیں، لیکن صحیح حدیث اس حوالے سے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی اضافی ثواب ملتا ہے وہ ایک بھی موجود نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہم اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو اس میں بھی مساجد کے اندر مختلف عبادات کی جماعتیں کرانا، جیسے صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا یا اور نفل نمازوں کی جماعتیں کرانا، وہ درست نہیں ہے۔ ہاں آپ جیسے انفرادی عبادت عام راتوں میں کی جاتی ہے، اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ چونکہ جمہور علماء اس پہ متفق ہیں کہ اس رات میں عبادت کا اضافی ثواب ملتا ہے، تو آپ قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، انفرادی عبادت کو ترجیح دیں، جتھوں کی صورت میں عبادت نہ کریں بلکہ اپنی اپنی عبادت کریں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اس رات کے اندر ضرور ثواب زیادہ عطا فرمائے گی۔ دوسری جانب وہ علماء جو اس بات کے انکار کرتے ہیں اس رات کی اضافی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے، تو ان کا بھی بہت مضبوط دلائل ان کے پاس بھی موجود ہیں اس حوالے سے۔ لہٰذا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کی کسی عالم کو ضرورت نہیں ہے۔ ان علماء کا خیال یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ چونکہ جیسا میں نے کہا کہ ساری احادیث اس حوالے سے ضعیف ہیں، لہٰذا اس رات کی جو
اضافی ثواب ہے عبادت کا وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، اس رات میں تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ تو بالکل قرآن سے ثابت ہے۔ نمبر 3، ان علماء کا خیال یہ ہے جو اس کے برعکس بات کرتے ہیں اس رات کی اضافی عبادت کے اور اضافی ثواب کے حوالے سے، کہ جب اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، کہ جب کسی وقت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس کے اندر اختلاف رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس میں وقت کا تعین نہیں کیا جاتا۔ مثلا حدیث ہے کہ جمعے کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ وقت متعین نہیں کیا گیا۔ اس میں بعض علماء کا خیال ہے 2 خطبوں کے درمیان، بعض کا خیال ہے جمعے کے فوراً بعد، بعض کا خیال ہے جمعے کی اذان کے بعد، بعض کا خیال ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورہ قدر کی جب لیلۃ القدر کی جب بات آئی تو اللہ رب العزت نے بتا دیا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن یہ کب ہے؟ یہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25، 27، 29 کو بھی ہو سکتی ہے، بلکہ بعض احادیث میں تو 22 کا ثبوت بھی آیا ہے کہ یہ 22 کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وقت متعین نہیں کیا اس میں بھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اگر وقت معین کر دیا جاتا تو عذاب بھی بہت شدید ہوتا، یعنی جب آپ کو پتہ تھا کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو آپ نے اس رات میں کوئی بڑا گناہ کیوں کیا یا چھوٹا گناہ کیوں کیا؟ جب آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ دوسری بات جو اس میں تھی کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے، اللہ رب العزت نے یہ رکھا کہ لیلۃ القدر انہی کو یہ حکمت ہو سکتی ہے، اللہ عالم بالثواب، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہماری عقل اور استدلال اور تحقیق کے مطابق یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اس رات کے اندر انہی کو ثواب ملے جو اس رات کی جستجو کریں، یعنی وہ جو پورا عشرہ یا کم از کم طاق راتوں میں جاگے گا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس رات کی عبادت بھی اس کو سعادت دیں گے اور قبول بھی فرمائیں گے۔ لیکن اگر رات کا تعین کر دیا جاتا تو پھر وہ رات سب جاگ لیتے اور باقی دن تو سب لوگ الگ سوتے رہتے، جاگتے رہتے، شراب پیتے، جو کرتے، گناہ کرتے۔ لیکن اگر اس رات میں کوئی گناہ کر بیٹھتا تو اس کو گناہ کا جو عذاب ہے وہ اس سے کوئی محفوظ نہ رہ سکتا۔ اب بھی رمضان کی راتوں میں جو گناہ عام ہے اس کو کی حیثیت گناہ کبیرہ کی ہو جاتی ہے، لیکن کم از کم ایک عذر یہ ضرور رہتا ہے کہ بھائی اس کو بندے کو کیا پتہ تھا کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان علماء کا جو اپنا استحسان ہے، یعنی ان کی جو اپنا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جس رات کی جس وقت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اس وقت کا شریعت میں تعین نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا جب بہت زیادہ کسی ایک وقت کا تعین کر کے احادیث بھی ضعیف ہوں اور ان میں مبالغہ بھی آ جائے، یعنی اس عبادت اس ثواب کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے، تو وہ از خود اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ احادیث ضعیف ہے کہ جی بنی قلب کے بکریوں کے مطابق کہ بالوں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور یہ جو ساری احادیث ہیں یہ ضعیف ہیں کیونکہ اس میں وقت کا تعین کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے لوگ ساری رات سارا سال گناہ کریں اور پھر اسی رات کا انتظار کرتے رہیں اور پھر عبادت کر کے بخشے جائیں۔ تو لہٰذا اب لوگ کیا کریں؟ یہ ایک سوال آتا ہے کہ بھئی آپ نے دونوں باتیں بتا دیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں، کچھ علماء یہ کہتے ہیں، تو لوگ کیا کریں؟ تو لوگ اس رات میں اضافی انفرادی عبادت ضرور کریں، کیونکہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ جمہور علماء یعنی اکثریت علماء کی اطاعت کریں، اور اکثریت علماء اس رات میں عبادت پر اضافی ثواب کے اوپر متفق ہیں۔ گو کہ ان کا سب کا کہنا یہ ہے کہ احادیث تمام ضعیف ہیں، لیکن چونکہ وہ حدیث بہت زیادہ ہیں لہٰذا اللہ سے یہ امید رکھی جائے کہ اللہ اس رات میں عبادت کا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن عبادت کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ وہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ عبادت کی جو شکل ہے وہ انفرادی عبادت، قرآن کی تلاوت، نوافل، اور گھروں کے اندر عبادت۔ اگر آپ مساجد میں بھی جاتے ہیں تو اپنی انفرادی عبادت کا طریقہ یہ ہوگا، نہ کہ عبادت کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جماعت کرائیں، جیسے صلاۃ التسبیح کی جماعتیں کرائی جاتی ہیں اور نوافل نمازوں کی جماعتیں کرائی جاتی ہیں۔ ایسی جماعتیں کرانا وہ کسی بھی طرح
شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق نہیں ہے۔ نہ نئے جوتے کپڑے پہننا، نہ تخصیص کے ساتھ اس رات کے لیے نہانا دھونا، نہ خوشبو لگانا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس رات کا کوئی ایسی شرعی حکم، کوئی ایسی شرعی حیثیت، کوئی ایسا سنت معاملہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نہ قبرستان جانا۔ اگر آپ نے قبرستان جانا ہی ہے، ایک لمحے کو اس حدیث کو جو آپ بیان کرتے ہیں اس کو ہم صحیح مان لیں، تو اگر آپ نے قبرستان جانا ہی ہے تو پھر چپکے سے جائیں، رات 2 بجے جب قبرستان میں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور چپکے سے واپس آ جائیں۔ یہ جتھوں کی صورت میں قبرستان جانا، حلوے پکانا، حلوے تقسیم کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، اس رات کے حوالے سے یہ بالکل منع ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ کیا 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین فرماتی ہیں جب شعبان آتے ہیں تو آپ روزوں کی کثرت کرتے تھے، آپ کے روزے رکھنا بڑھ جاتے تھے، بلکہ ایسا بھی ہے کہ آپ نے 15، 20، 25 تک بھی روزے آتے ہیں کہ آپ نے شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں وقفے کے ساتھ، لیکن آپ نے تواتر کے ساتھ نہیں رکھے کہ کہیں امت پر یہ مہینہ بھی سنت مؤکدہ یا فرض کا درجہ اختیار نہ کر لے۔ لیکن پورا شعبان اگر کوئی روزے نہیں رکھتا، یا کسی کے فرض روزے بقایا ہیں، وہ چھٹے ہوئے ہیں، کسی بہن کے فرض روزے بقایا ہیں اور وہ پورا شعبان ویسے تو روزے نہیں رکھتی لیکن وہ ان 2 دنوں میں نفلی روزہ اہتمام سے رکھتی ہیں، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت یا سنت میں اس کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ آپ عام دنوں کی طرح روزے رکھیں، اس مہینے میں بھی روزے رکھیں، عام دنوں میں بھی پہلے اپنے فرض روزے پورے کریں، پھر اپنے نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آج میں نے آپ سے عرض کرنی تھیں شعبان کے مہینے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ 15 شعبان کے حوالے سے جو ابہامات اور جو سوالات عام لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں، ان تمام کے آپ کو تسلی بخش جواب مل گئے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔